ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ بہت سارے لوگ ایسے. تو بھائیو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح کر دیا اس آیت کے اندر کہ آپس کے مال باطل طریقے سے نہیں کھانے. اور باطل طریقے سے کھانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس میں سے کچھ نہ کچھ حکام کو دیتے ہیں. اے سی نو لایا، ڈی سی نو لایا ہے، جج نو لایا ہے. ہوں تو لوگ وکیل نہیں کرتے، ہوں تو لوگ جج ہی کر لیندے نے. کیا خیال ہے؟ اور وکیل کرنے کے لوگ جج ہی کر لیندے ہیں جی. تو یہ ہے محترم بھائیو طریقہ کار لوگوں کا. تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. فرمایا یاد رکھو یہ سب گناہ ہے. بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں. آج ہم نے سورہ بقرہ سے آیت نمبر 188 کی تلاوت کی ہے. دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس آیت مبارکہ کا معنی مفہوم سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ترجمہ دیکھیں گے. وَلَا تَأْكُلُوا، واو کا مطلب اور لا کا مطلب نہ. تَأْكُلُوا کھاؤ، اموالکم اپنے مالوں کو، بینکم آپس میں، بالباطل باطل طریقے سے. اور اپنے مال آپس میں یعنی ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے مت کھاؤ. وَتُدْلُوا اور لے جاتے ہو تم بہا ان مالوں کو، الی الحکام حکام کی طرف یعنی حاکموں کی طرف، لِتَأْكُلُوا تاکہ کھاؤ تم، فریقاً ایک گروہ کا، من اموال الناس تاکہ لوگوں کے مالوں کا، من اموال الناس لوگوں کے مالوں کا ایک حصہ تم کھا جاؤ، بالاثم گناہ کے ساتھ، وانتم حالانکہ تم تعلمون جانتے ہو کہ یہ تمہارا نہیں. دوبارہ سے دیکھیں. ولا تأکلوا اور مت کھاؤ، اموالکم اپنے مال، بینکم آپس میں، بالباطل باطل طریقے سے، وتدلوا بہا اور نہ لے جاؤ تم انہیں، الی الحکام حکام کی طرف، لتأکلوا تاکہ تم کھاؤ، فریقاً ایک حصہ، من اموال الناس لوگوں کے مالوں میں سے، بالاثم گناہ کے ساتھ، وانتم اور حالانکہ تم تعلمون جانتے ہو کہ یہ ہمارا نہیں. محترم بھائیو، پہلے اللہ رب العالمین نے روزے کی فرضیت نازل فرما کے صبح سے شام تلک حلال سے روک دیا. یہ ٹریننگ کروائی اللہ تعالیٰ نے. کیا کروائی؟ ٹریننگ کروائی کہ حلال کو اللہ کے حکم پر چھوڑے رکھنا ہے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو حرام ہے ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے، اب اس پر پابندی لگا دی ہے کہ کسی کا مال ہڑپ نہیں کرنا، حرام سے بچنا ہے. جب تم اللہ کے حکم سے حلال سے بچ گئے ہو تو حرام سے بچنا تمہارے لیے کیا مشکل ہے. اس اعتبار سے اللہ رب العالمین نے محترم بھائیو کہہ لیں کہ انسان کی جو مرغوب ترین چیزیں ہوتی ہیں ان مرغوب ترین چیزوں کو چھڑوا کر اللہ رب العالمین نے ہمیں ٹریننگ دی ہے، تربیت فرمائی ہے کہ میرے حکم کی ویلیو ہے، تمہاری رغبت کی، تمہاری پسندیدگی کی کوئی ویلیو نہیں. روزے کی حالت میں اللہ کے حکم سے آدمی 3 نہایت مرغوب اور حلال چیزیں ترک کر دیتا ہے. 3 حلال اور مرغوب چیزیں کیا کر دیتا ہے؟ ترک کر دیتا ہے. اب اس مناسبت سے حرام سے روکا گیا ہے، لہذا حرام اور ناجائز طریقے سے حاصل کی ہوئی چیز اس سے بچنا انتہائی ضروری ہے. اور پہلے بھی میں نے اس کے اوپر ایک لیکچر دیا تھا کہ ہمارے اعمال کی جو قبولیت ہے اس کا سارے کا سارا دار و مدار کس پر ہے؟ رزق حلال پر ہے. اگر حرام شامل ہو گیا رزق حلال میں، یا پھر
ہم نے کوئی تفریق ہی نہ کی تو بھائیو ساری کیرتی کرتی تے پانی پھر جانا ہے، بلکہ عبادتیں منہ پر مار دی جاتی ہیں، عبادتیں منہ پر مار دی جاتی ہیں، رد کر دی جاتی ہیں۔ اور حدیث مبارکہ کے جو الفاظ ہیں سچی بات ہے بہت ہی کہہ لیں کہ مذمت والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک بندہ کعبہ بیت اللہ کی طرف آتا ہے، اس کا سر پرا گندہ ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اس کے پاؤں غبار آلود ہیں، نہایت تھکا ماندہ وہاں پر پہنچتا ہے اور کعبے کے غلاف تک بھی پہنچ جاتا ہے اور اس کو جفا ڈال کے اس کو پکڑ کے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معافی تو اس کو کیا ملنی ہے بلکہ اوپر سے مزید ڈانٹ پڑتی ہے کہ مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام، کھانا حرام کا، پینا حرام کا، لباس حرام کا، پلا بڑا ہے یہ گوشت پوشت جو ہے یہ سب کیا ہے؟ حرام سے بنا پڑا ہے۔ تو یہ اس کی دعا اب کیسے قبول ہو، اس کی عبادت کیسے قبول ہو؟ تو رزق حلال یہ تمام عبادات کی قبولیت کی بنیاد بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے حلال سے منع کیا، یعنی اس کے اوپر پابندی لگائی تاکہ ان کی ریہرسل ہو جائے، ٹریننگ ہو جائے، تربیت ہو جائے۔ پھر اللہ رب العالمین نے حرام سے روکا ہے کہ اپنے بھائی کا مال اس کی اجازت کے بغیر ناجائز طریقے سے ہتھیانے کی کوشش کر کے اس سے پرہیز کرنا ہے۔ اور بھائیو اصل چیز یہاں پر جو ہے میں جہاں تک سمجھا ہوں نا وہ ہے بندے کو ملنا اپنا نصیب ہی ہوتا ہے۔ کیا ملنا ہوتا ہے؟ نصیب سے زیادہ کوئی نہیں، نصیب سے زیادہ کوئی نہیں۔ اب وہ جو نصیب لکھ دیا گیا ہے نا، اب اس کے لیے ایک چیز معلق کر دی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ ملنا اس کو نصیب میں ہی جو کچھ اس کے نصیب میں لکھا ہے اتنا ہی ملنا ہے، لیکن لینے کا طریقہ جائز اختیار کر لے گا تو بچ جائے گا اور ناجائز اختیار کرے گا تو رگڑا جائے گا۔ ملنا اتنا ہی، نصیب سے زیادہ نہیں، نصیب سے زیادہ نہیں، ملنا اتنا ہی ہے جتنا اس کے نصیب میں لکھا ہوا ہے، لیکن ملنے کے طریقے اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں وہ بندے کی پھر اپنی چوائس ہے۔ وہ پاور آف سلیکشن اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے کہ وہ اس کے لیے کون سا پاتھ استعمال کرتا ہے، رائٹ پاتھ استعمال کرتا ہے یا رانگ پاتھ استعمال کرتا ہے۔ تو رائٹ پاتھ استعمال کرنے سے اس کو اس کی روٹی روزی میں کمی نہیں ہوگی، اس کا نصیب اس کو ضرور مل کر رہے گا۔ اور رانگ پاتھ استعمال کرنے میں غلط راستہ زگ زیگنگ چیٹنگ کر کے اگر وہ کوئی چیز کرتا ہے تو ملے گا اس کو اتنا ہی جتنا اس کے نصیب میں لکھا ہوا ہے، لیکن رگڑا جائے گا، اس کی سزا اس کو بھگتنی پڑے گی، آگ اس کو اختیار کرنی پڑے گی۔ بھائیو یہ ہے طریقہ کار۔ اس کے لیے ایک تاریخی واقعہ ہے، سند کا تو مجھے علم نہیں، بہرحال سبق موضوع ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ ہے، سمجھنے والا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے اور انہوں نے اپنا گھوڑا جو ہے وہ باہر ایک نصرانی غلام کو دے دیا کہ بھئی اس کو سنبھال کر رکھو، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں، کیونکہ وہ نصرانی تھا ہی مطلب غیر مسلم، تو اس نے اب نماز تو پڑھنی کوئی تھی، فرمایا اس کو پکڑ کے رکھو میں ابھی آتا ہوں، اس کا یعنی پہرا دو دوسرے لفظوں میں، تو میں نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ اب اس نے یہ کیا کہ گھوڑا ادھر ہی کہیں باندھا اور اس کے اوپر جو پلان وغیرہ تھا، جو ساز و سامان تھا اس کا، وہ اٹھایا اور جا کر بیچ دیا۔ 2 درہم کا اس نے بیچ دیا، 2 درہم کا اس نے بیچ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے واپس نکلے اور آ کر دیکھا کہ گھوڑا ننگم ننگا کھڑا ہے اور پلان وغیرہ اس کے اوپر ہے کوئی نہیں، غلام بھی غائب ہے وہاں سے۔ اب وہ بازار کی طرف نکلے، آگے دیکھا تو ایک دکان کے اوپر وہ پالان وغیرہ اس کا ساز و سامان پڑا تھا، تو انہوں نے جا کر پوچھا کہ یہ تو میرا ہے، یہ آپ کو کون دے گیا؟ کہ فلاں بندہ مجھے دے گیا ہے۔ تو کتنے کا دیا؟ جی 2 درہم کا مجھے وہ دے کر گیا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ 2 درہم اس کو پکڑائے اور اس سے وہ واپس لے لیا۔ اب وہ بھی انکار نہیں کر سکتا تھا، صاف ظاہر ہے، کیونکہ وہ چوری کر کے لایا تھا۔ تو اب وہ 2 درہم کا واپس لے کر وہ آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس کو گھوڑا پکڑایا تھا، جب اس کو گھوڑا پکڑایا تھا، بھئی تو اس کا خیال رکھنا، اس کی پہرے داری کرو مسجد میں، تو میں نے اس وقت نیت یہ کی تھی کہ میں واپسی پر اس کو 2 درہم اجرت دوں گا۔ 2 درہم کیا کروں گا؟ اجرت اس کو دوں گا، چلیں اس کی بھی کوئی روزی روٹی بن جائے گی۔ 2 درہم اب ملے اس کو 2 درہم ہی ہے، ملے اس کو 2 درہم ہی ہے، لیکن وہ 2 درہم جو میں دیتا وہ اس کے لیے کیا ہوتے؟
حلال ہوتے, جائز ہوتے, اور جو جس طریقے سے اس نے اختیار حاصل کیے ہیں وہ اس کے لیے کیا ہو گئے ہیں؟ حرام ہو گئے ہیں. یہ بڑا نصیحت آموز واقعہ ہے. یعنی بندے کو ملنا اتنا ہی ہوتا ہے جتنا اس کے مقدر اور نصیبے کے اندر لکھا ہوا ہے, لیکن ملنے کا جو طریقہ ہے وہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ جائز کو اختیار کر لے یا پھر ناجائز کو اختیار کر لے. اور پھر ناجائز کو اختیار کرنے میں نقصانات ہیں, بہت زیادہ نقصانات ہیں. سب سے بڑا نقصان بندے کے اعمال گئے, عبادتیں ختم, رد ہو گئی. اور دوسرا اس کا نقصان یہ ہے کہ بندے کی پوری نہیں پڑتی, بندے کی پوری نہیں پڑتی. آپ دیکھ لیں جس کی 1,00,000 روپے روزانہ انکم ہے نا, اس سے بھی اگر آپ جا کر پوچھ لیں تو وہ روتا ہوا آپ کو ملے گا. اور جس کی 1,000 روپیہ روزانہ کی انکم ہے, وہ ایمان پر قائم ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو برکت دی ہوئی ہے. ہو سکتا ہے وہ کہے الحمدللہ, شکر ہے, میں بہت ٹھیک ہوں, میرے اوپر کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو بھائیو یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے برکت, سہولت, آسانی. اچھا, جس طرح سے ہم رزق کو حاصل کرتے ہیں نا, پھر لگتا بھی اسی طریقے سے ہے. یعنی اگر بندہ 2 نمبر طریقے سے لا رہا ہے تو سچی بات یہ ہے کہ اس کا لگ بھی اسی انداز سے رہا ہے. لگ بھی کبھی کوئی نقصان ہو رہا ہے, کبھی کوئی نقصان ہو رہا ہے, کبھی کوئی نقصان ہو رہا ہے. تو یہ صرف سمجھنے کی بات ہوتی ہے, دل کو سمجھانے کی بات ہوتی ہے. بندہ جتنی مرضی کوشش کر لے. بہت سارے واقعات یہاں برنالے کی سطح پر بھی مجھے معلوم ہے کہ جن لوگوں نے کسی کے اوپر بھی ظلم کیا, کسی سے بھی کچھ ہتھیانے کی کوشش کی, ناجائز ان کی وہ تھی نہیں, لیکن پرچے کروا کے ان کو مطلب ہے فورس کر کے ان کو عدالتوں کے اندر گھسیٹ کے ان سے کوئی چیز لے لی زبردستی, تو باقی پیچھے رہا ککھ بھی نہیں رہا. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ بہت سارے لوگ ایسے. تو بھائیو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح کر دیا اس آیت کے اندر کہ آپس کے مال باطل طریقے سے نہیں کھانے. اور باطل طریقے سے کھانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس میں سے کچھ نہ کچھ حکام کو دیتے ہیں. اے سی نو لایا, ڈی سی نو لایا, جج نو لایا. ہوں تو لوگ وکیل نہیں کرتے, تو لوگ جج ہی کر لینے نے. کیا خیال ہے؟ اور وکیل کرنے کے لوگ جج ہی کر لینے ہیں جی. تو یہ ہے محترم بھائیو طریقہ کار لوگوں کا. تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. فرمایا یاد رکھو یہ سب گناہ ہے, لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانا گناہ کے ساتھ, حالانکہ تم جانتے ہو, یعنی جانتے بوجھتے یہ عمل کر رہے ہو. آپ کسی بھی بزرگ کے پاس جا کر بیٹھ جاؤ نا, حالانکہ بزرگوں نے تربیت کرنی تھی, نسل نو کو سمجھانا تھا. اب ان کی باتوں سے وہ باتیں کیا کر رہے ہوں گے؟ اے فلانا جڑا ڈکا ہے نا, بس ایدا میں ہوں جڑا نا کوئی کران لگا سسٹم. اچھا وہ فلان جڑا مسئلہ ہے نا وہ نہیں کوئی سیدھا اجے تک ہویا. یعنی ان کی باتوں کے اندر 2 نمبری, زگ زیگنگ, ان کی باتوں میں مال کی ہرس, ان کی باتوں میں مال کا طمع, رشتہ داریوں کو توڑنا. اب یہ چیزیں ان کی باتوں کے اندر ملیں گی. الا ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ کسی کو محفوظ رکھے, تو آپ کسی کے پاس بھی بیٹھ کر چند لمحے جو ہے وہ دیکھ لیں. حالانکہ انہوں نے وہ تو محترم بھائیوں انسان یعنی نیشن بلڈر تھے. جو بزرگ ہوتے ہیں وہ نیشن بلڈر ہوتے ہیں, یعنی قوم کو بنانے والے ہوتے ہیں اپنے تجربات کی روشنی میں, جو دھکے انہوں نے کھائے ہوتے ہیں ان کی روشنی میں. لیکن اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, اب ہرس اور ہوس کی آندھی اتنی چل پڑی ہے کہ اس نے ہمارے دماغوں کو معاف کر دیا ہے. ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم نے کرنا کیا ہے, سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے کرنا کیا ہے. ہم اپنی اولادوں کو, اپنے بچوں کو, اپنے خاندان کے لوگوں کو ایک ایسے اندھیر نگری میں چھوڑ کر جا رہے ہوتے ہیں کہ جہاں پر ہرس اور ہوس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا کہ رشوت دے کر, یہ رشوت ہی دینا ہے نا, حکام کی طرف لے کر جانا, حاکموں کی طرف لے کر جانا, جی اداروں کی طرف لے کر جانا, یہ رشوت ہی ہے نا. تو الراشی والمرتشی کلاہما فی النار, رشوت دینے والا, رشوت لینے والا, دونوں جہنمی ہیں. دونوں کیا ہے؟ جہنمی ہے. اور اسی طرح سے محترم بھائیو پھر اپنے ایک بات اس کے اندر یعنی بندہ کہتا ہے کہ میرا حق بن ہے تو میں تو دینی دینی ہے, میں نہ دیا تے میری لب دی کوئی شے نہیں. بھائی حرام کام کر کے ایک حلال چیز کو لینا, حرام کر کر ایک حلال چیز کو لینے کی کوشش کرنا پہلے کیا ہے؟ حرام. تو یاد رکھو بھائیو اس سے بھی بندے کو بچنا چاہیے. کوئی اور طریقہ اختیار کرے, اللہ کے ساتھ لو لگائے. دیکھیں اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے, اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے. جب بندہ کہتا ہے کہ نہیں میرا راستہ ہی ہے, میں اسی طریقے سے کروں گا تو کامیاب ہوں گا,
پھر جیسے بندے کی نیت ہوگی، جیسی بندے کی سوچ ہوگی، اللہ تعالیٰ اسی طرف لے کر جائے گا نا اس کو۔ ایک بندہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے بچا لے، میں نہیں یہ کام کرنا، نہ میں نے لبے، لیکن میں اے کام نہیں کرنا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتا ہے، مسبب الاسباب ہے وہ۔ بھائیو یاد رکھیں، ایک حلال چیز کو حرام کے ذریعے حاصل کرنا بھی درست نہیں ہے۔ دیکھیں نا، دودھ حلال ہے نا، دودھ حلال ہے، لیکن سونے کے پیالے میں پینا، سونے کے پیالے میں پینا حرام ہے نا۔ دودھ تو حلال ہے نا، لیکن پی کس میں رہا ہے وہ؟ سونے کے پیالے میں، تو کیا ہوا پھر؟ حرام ہوا نا۔ تو بھائی یاد رکھیں، ایک حلال چیز کو حرام ذریعے سے لینا بھی درست نہیں، بے شک وہ ہمارا رائٹ ہے، بے شک وہ ہماری ذاتی ہے، کسی نے قبضہ کیا ہوا ہے، لیکن حرام طریقے سے لینے کی طرف جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کسی اور رپھڑ میں پھنسا دے گا، کسی اور چکر میں پھنسا دے گا، اور وہ حلال والی چیز بھی ہماری نہیں رہے گی، رگڑا نکل جائے گا۔ اس لیے یہ جو عذر بنایا جاتا ہے نا کہ دیکھو جی ساڑی باندھی ہون پھر کیا کری، ہون تو پھر لینی ہون اس طریقے سے لبدی، اور طریقہ ہی کوئی نہیں۔ بھائی ہم اصل میں بہت جلدی ہیڈز اپ ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ کوئی مشکل نہ دیکھنی پڑے، کوئی پریشانی نہ اٹھانی پڑے، بس آرام نہ کام نکل جائے ساڑا۔ بھائی وہ مشکل تو پھر آتی ہے جب بندہ ایمان پر ہوتا ہے، جب بندہ صحیح دین پر ہوتا ہے، تو پھر اس کو مشکل نہ آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی مشکل نہیں آئی تو پھر تو دین ہی کوئی نہیں، پھر تو ایمان ہی کوئی نہیں صحیح طریقے سے۔ اگر کوئی مشکل نہیں آئی تو مشکلات آتی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے کہ اب اس کے اوپر جو مشکل آئی دیکھتا ہوں کہ یہ کس طرف جاتا ہے۔ تو بھائیو مشکل آ جائے اور اس مشکل میں بندہ یہ سوچے کہ نہیں اس مشکل سے راستہ نکلنے کا راستہ یہ 2 نمبر راستہ میں اختیار کر لوں، نہیں محترم بھائیو، مشکل آئے گی، ہو سکتا ہے وہ کچھ بھی نہ ملے، یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ ملے، ایک پائی بھی نہ ملے، تو بھائی کم از کم ہم حرام سے تو بچ گئے ہیں، یہ تھوڑی بڑی کامیابی ہے۔ کیا خیال ہے کہ بندہ حرام سے بچ جائے، یہ بھی تو ایک کامیابی ہے نا۔ ضروری نہیں کہ صرف مال لے کر ہی کامیابی ہوتی ہے، بھائی حرام سے بچ گئے تو وہ بھی کامیابی ہے، اس سے بڑی اور کامیابی کوئی نہیں کہ بندہ حرام سے بچ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان ساری بری خصلتوں سے، بری عادات سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ دیکھ لیجئے اس آیت مبارکہ کو، جو بات سمجھ آئے تو پوچھ لیجئے۔